اسلامی حکومت اور اس کی خصوصیات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ حکومت جو قرآن اور سنت کے مطابق قائم ہوئی ہو اسے اسلامی حکومت کہتے ہیں۔ اس میں اسلامی قوانین چلتے ہیں، شریعت کی بالادستی ہوتی ہے، ریاست مدینہ کی طرف پر یہ حکومت بنائی جاتی ہے اور خلفائے راشدین کے دور حکومت کے مطابق انتظام چلایا جاتا ہے۔ یعنی خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور اس کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حکومت تھی اس طرف پر یہ حکومت چلائی جاتی ہے۔ اس میں قرآن اور سنت یہ سب سے بڑا قانون ہوتا ہے اور اس کے مطابق یہ حکومت ہوتی ہے۔ اب اسلامی حکومت کی پہلی خوبی کیا ہے؟ اختیار بطور امانت، یعنی پوری دنیا میں جو آئین ہے اسے کہتے ہیں یہ اقتدار اعلیٰ ہے ہمارا، اور کسی ملک میں کس کو اقتدار اعلیٰ سمجھا جاتا ہے؟ لیکن یہ کائنات بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے جس زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمان، سب کچھ، چرند پرند، living and non-living thing, each and everything created by Almighty Allah، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اس لیے ساورن پاور یا اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے اللہ ہے، اور جو حکمران ہے وہ اس اختیار کو مقدس امانت کے طور پر استعمال کرے گا۔ وہ حکمران اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ یعنی ہمیں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عادل جو حکمران ہوگا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو بد دیانت ہوگا، اگر اس نے ظلم کیا ہوگا تو اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی ہر حکمران جو ہے اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ اس لیے یہ طرز حکومت جو ہوتا ہے اس میں اقتدار اعلی کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ، اور مسلمان اس میں وہ اس کو اختیارات کو مقدس امانت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے شورائی نظام۔ شورا کہتے ہیں مشورہ کا، یعنی اسلامی طرز حکومت یہ ہوتا ہے کہ اس میں مشورہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی پھر مشورہ ہوا، جنگ احد ہوئی پھر مشورہ ہوا، صحابہ کرام سے ہر معاملے پہ مشورہ کرتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مشورہ ضروری ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوئی بہت بڑا واقعہ جنگ پیش آ جاتی سب صحابہ کو بلا کر مشورہ ضرور کیا کرتے تھے۔ اس میں مطلق العنانی نہیں چلتی، اہل حکومت ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت میں اہل کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ خلیفہ وہ شخص بنتا ہے جو نیک ہوتا ہے، جو سب سے اچھا ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ بالکل اپنے لیے معمولی سا وظیفہ مقرر کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ اتنے بڑے ایریا کا حکمران ہے اور کیا ہے، بالکل سادگی کی انتہا ہے۔ تو بہت قابل جو لوگ ہوتے ہیں مشورے سے ان کو حکومت اس میں ملتی ہے۔ پھر ہے دینی فوقیت۔ اسلامی حکومت میں دین سب کچھ ہوتا ہے، جو کام بھی ہوتا ہے دین کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی دین اسلام ہی اسلامی حکومت میں سپریم لا ہوتا ہے، شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کوئی انگریز کا یا کوئی اور قانون نہیں چلتا۔ اسلام نے جہاں چوری کی سزا دی ہے کہ ہاتھ کاٹو، وہی قانون لاگو ہوتا ہے۔ لیکن شریعت ہمیں یہ بھی حکم دیتی ہے کہ کچھ ایسے قانون ہیں جس کو آپ دنیاوی لحاظ سے اس کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں، اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے۔ لیکن اسلامی حکومت میں دین کو فوقیت حاصل ہوتی ہے اور دین ہی کے لیے کام کیا جاتا ہے، نظام صلاۃ قائم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا احترام، اس کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، اسلامی جو تہذیب ہے اس کو اپنایا جاتا ہے۔ اور آخری اطاعت۔ یاد رکھیں اسلامی حکومت میں اطاعت امیر ضروری ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ تم اطاعت کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر کس کی اطاعت کرو؟ جو تم میں سے حکمران ہو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر تمہارے اوپر نک کٹا حبشی غلام جو ہے وہ بھی حکمران بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ جب تک تم اطاعت، یعنی اس کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے،
جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا اے لوگوں میری اس وقت تک اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہوں، جب میں اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کروں تو آپ میری بھی اطاعت نہ کریں۔ تو اسلامی حکومت جو ہوتی ہے اس میں حکمران کی بھی اطاعت ہوتی ہے، لیکن حکمران اس کے لیے بھی شرط ہے نیک ہو اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا ہو، اور اسی طریقے سے فضول خرچ نہ ہو، عیاش نہ ہو، تو یہ بہت ساری اس میں خوبیاں ہوں تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ اوکے، یعنی اسلامی حکومت، اس کی تعریف اور اسلامی حکومت کی خصوصیات میں نے آپ کو اختیارات بطور امانت، شورائی نظام، اہل حکومت، دینی فوقیت اور اطاعت، یہ اس کے 4 مین پوائنٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اوکے۔